عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے وہی جو آپ لوگوں سے ہمیشہ درخواست ہوتی ہے اس جانب آپ لوگ توجہ کریں، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی، متھورا واقع شری کرشن جنم بھومی تنازع کے درمیان اکھل بھارتیہ ہندو سبھا نے 6 دسمبر کو متھورا کے شاہی عیدگاہ میں لڈو گوپال کا جل ابھیشیک اور ہنومان چالیسا کا پاٹھ کرنے کا اعلان کر کے اس معاملے کو ایک اور ہی رخ دینے کی کوشش کی ہے۔ ٹی وی 9 بھارت ورش نے اپنے ویب سائٹ پر اس رپورٹ کو شائع کیا ہے اور ہندو مہاسبھا کے ذریعے کیے گئے اعلان میں کہا گیا ہے کہ 6 دسمبر کو 12 بجے شاہی عیدگاہ میں پہنچ کر جل ابھیشیک کا عمل انجام دیا جائے گا۔ ہندو مہاسبھا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہر حال میں تنظیم کے کارکنان اس کام کو مکمل کر کے ہی مانیں گے۔ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ہندو مہاسبھا خفیہ مقامات پر لگاتار میٹنگیں کر رہی ہے اور ان میٹنگوں میں 6 دسمبر کو لے کر پالیسی پر بھی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ ہندو مہاسبھا کے ذریعے کیے گئے اعلان کے بعد انتظامیہ کی نیند اڑ گئی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق انتظامیہ کے ذریعے کئی بار ہندو مہاسبھا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں انہیں ناکامی ہاتھ لگی ہے۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے بھی ہندو مہاسبھا نے 6 دسمبر کو شاہی عیدگاہ مسجد میں لڈو گوپال کا جل ابھیشیک کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس معاملے پر متھرا اور اس کے آس پاس کا ماحول کافی گرم ہو چکا تھا۔ ناظرین گرامی، دیکھیں کس طرح سے جو معاملہ اس وقت عدالت میں چل رہا ہے اس کو زبردستی اکسانے اور جھگڑے فسادات پھیلانے، ماحول میں تناؤ پیدا کرنے، ایک قسم کی عداوت لانے کی ان تمام لوگوں سے کوششیں ہوتی ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے جو دیگر لوگوں کو گرفتاریاں ہوتی ہیں وہاں پر ان لوگوں کے سامنے انتظامیہ مجبور نظر آتی ہے یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرفہ کارروائی کرتی نظر آتی ہے۔ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف اعلان جن لوگوں نے کیا ہے ان کو گرفتار کر کے کارروائی کی جاتی ہے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس کو بنا مذہب کے اور اس کی صلاحیتوں کو اور کھیل کو دیکھ کر کے لوگ پسند کرتے ہیں، ان کے مداح بن جاتے ہیں۔ نہ صرف ملک میں، بیرون ملک میں بھی ان کے مداح بن جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک اچھا بہترین کھیل کھیلتے ہیں اور ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لیکن آج کل کرکٹ اور اس میں ملنے والی شہرت وہ اب سیاست کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے بھی استعمال کیا، لیکن اب یہ قدم آگے جا کر کے رویندر جڈیجا کی بیوی نے، جن کو بی جے پی نے گجرات اسمبلی انتخابات میں امیدوار بنایا ہے، گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر خوشی کا اظہار بھی کیا تھا اور اب وہ ریوابا کے لیے انتخابی مہم کا حصہ بھی بن رہے ہیں۔ لیکن اس درمیان ریوابا جڈیجا کچھ چیزوں کو لے کر لوگوں کی تنقید کا نشانہ بن رہی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انتخابی تشہیر کے دوران جو کافی سرگرم نظر آ رہی ہیں، حال ہی میں تشہیر کے لیے ریوابا روڈ شو کرنے والی تھی، جس کے لیے انہوں نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کیا جس میں رویندر جڈیجا کی ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی جرسی پہنے تصویر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد کرکٹ شیدائیوں کو کافی برا لگا۔ کئی کرکٹ شیدائی اور دیگر لوگوں نے بھی ریوابا کے ٹویٹ پر تنقیدی تبصرہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، جب کوئی ایک ٹی شرٹ دیا جاتا ہے تو وہ ملک کی نمائندگی کرتا ہے، کسی فرد کی نمائندگی نہیں کرتا اور نہ ہی کسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایسے میں سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے جو جرسی انڈین ہو اور ہندوستانی ہونے کی پہچان ہو اور یہ جرسی وہ باقاعدہ تمام ہندوستانیوں کی رہنما بنتی ہے، ان کی ہوتی ہے، استعمال کرنے پر بہت سارے مداحوں کو تکلیف پہنچی۔ اس کو لے کر کے کس طرح سے اپنے شوہر کو اور ان کے کرکٹ والی جرسی کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے، اس بات کو لے کر کے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرائض انجام دے رہے سعودی ہلال احمر کے رضاکاروں کو اس وقت نادر تجربہ ہوا جب مسجد کے صحن میں خاتون نمازی کو درد کی تکلیف ہوئی۔ یہ درد ذہ تھا اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔
سعودی ہلال احمر اتھارٹی کی شاخ کے ڈائریکٹر جنرل احمد بن علی الزہرانی نے بتایا کہ رضاکار ٹیموں اور حرم ایمبولینس سینٹر نے ماں کی نازک حالت کے پیش نظر مسجد میں ہی بچی کی پیدائش کا انتظام کیا تھا۔ طبی ٹیموں کے پہنچنے پر معلوم ہوا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحن میں خاتون درد ذہن میں مبتلا ہے۔ معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ جنین کا سر باہر نکل آ چکا ہے اور ولادت کی حالت شروع ہو چکی تھی، تو فوری طور پر ٹیموں نے ایسے معاملات کے لیے پروٹوکول کے مطابق مداخلت کی اور زچگی کا عمل شروع کیا، اور ایک ہیلتھ پریکٹیشنز جو موقع پر موجود تھا اس کا تعاون حاصل کیا گیا اور بچی کی پیدائش کامیابی سے مکمل ہوئی۔ تو اس طرح ناظرین گرامی مسجد نبوی کے صحن میں پیدا ہونے والے اس خوش نصیب بچے کو لے کر کے اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے اور خوشی کے اظہار بھی کیے جا رہے ہیں، اور بچے کی اس وقت خوش قسمتی پر بھی لوگ الگ الگ طرح کے اپنے تبصرے پیش کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ امت شاہ لگاتار جب گجرات پہنچے ہیں تو نفرت بھرے بیانات یا بیان بازیوں کا سہارا لے رہے ہیں، اس طرح کہتے ہوئے ان کے مختلف بیانات اس وقت سوشل میڈیا میں مختلف سرخیوں کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو یکساں سول کوڈ اور جموں کشمیر میں دہشت گردی سمیت دیگر کئی مسائل پر کھل کر بات کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہماری حکومت ہر حال میں یکساں سول کوڈ کا قانون لائے گی۔ امت شاہ نے کہا کہ یکساں سول کوڈ ہمارے سیاسی سفر کا وعدہ رہا ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک میں مذہب کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے۔ یکساں سول کوڈ پر کھلی بحث کی ضرورت ہے۔ ایک طرف یکساں سول کوڈ کو لے کر کے اس مرتبہ سیاست کرنے کی کوشش ہوئی، تو وہیں گجرات 2002 کے دنگوں کو لے کر کے بھی انہوں نے بیان جاری کر دیا، اور یہ بیان ان کا بہت زیادہ اس وقت تنقید کا نشانہ بن رہا ہے۔ انہوں نے ناظرین گرامی بیان میں کہا کہ ہم نے ان کو 2002 میں سبق سکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گجرات شانت ہو گیا، یہاں پر امن ہو گیا، یہاں پر فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوئے۔ اصل میں کانگریس کو نشانے پر لیتے ہوئے انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے ووٹ کے لیے یہاں پر فرقہ وارانہ فسادات بھڑکاتے تھے، دونوں قوموں کا استعمال کرتے تھے، لیکن 2002 میں ہم نے کھل کر کے ان کا جواب دیا، تو پھر اس کے بعد گجرات شانت ہوا، یہاں فسادات نہیں ہوئے۔ یعنی کہ جو قتل عام ہوا تھا مسلمانوں کا 2002 میں، اس بات کو لے کر کے جب امت شاہ ایک وزیر داخلہ، ایک ذمہ دار وزیر داخلہ اس طرح کے بیان جاری کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر تنقید ہوتی ہے۔ ان کے اس بیان کو لے کر کے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور سرخیاں الگ الگ طرح سے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناظرین گرامی تاریخ کے سلسلے میں بھی کہا کہ ہم کون ایسا آدمی ہے جو مسخ شدہ تاریخ کو ہمیں دوبارہ لکھنے سے روک سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ ایک اپنی انانیت میں اور کبر اور غرور میں آ چکے ہیں اپنی حکمرانی یا اپنی کرسی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کے ان بیانات پر اس وقت سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں، بالخصوص اپوزیشن ان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ناظرین، بنگلورو میں ایک شخص کو گولی مار کر کے پولیس کی جانب سے زخمی کیا گیا۔ دراصل وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور پولیس پر تیزدھار ہتھیار سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ بتا کر کے اس کو مارا گیا ہے۔ راؤڈی شیٹر کہلائے جانے والے راجا راجن کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جو سیٹھو راؤڈی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ اس وقت ایک مقامی ہسپتال میں علاج پا بتایا جا رہا ہے کہ جرم کی ایک جگہ پر معائنے کے لیے اس کو لے جایا جا رہا تھا، تو اسی دوران اس نے ایک تیزدھار ہتھیار لے کر کے پولیس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پر موجود کچھ لوگوں نے بھی ان کو مقامی سطح پر سپورٹ کرنے کی کوشش کی، تو پولیس اس کو گولی مار کر کے پیروں میں اس کو روکنے میں کامیاب ہوئی۔ اب یہ معاملہ کچھ اور ہی سرخی بنتا جا رہا ہے کرناٹک میں۔ بہرکیف یہ راؤڈی شیٹر تھا مہاراجن۔ ناظرین گرامی، تشدد سے بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتارنے پر عدالت نے 49 افراد کو سزائے موت سنائی ہے۔ یہ الجزائر کی ایک مقامی عدالت نے 49 افراد کو سزائے موت سنائی، اور ایک فرد کو تشدد کر کے ہلاک کرنے کی وجہ سے۔ تشدد سے ہلاک کیے گئے شخص پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے جنگل کو آگ لگائی تھی۔ الجزائر میں 1993 سے کسی شخص کو پھانسی نہیں دی گئی۔ تشدد کر کے ہلاک کرنے والے تماشائیوں نے ایک 38 سالہ شخص جمال بن اسماعیل کو اس وقت مار مار کر ہلاک کر دیا تھا جب وہ یہ سن کر خود تھانے پہنچا تھا کہ اس پر جنگل کو آگ لگانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ تماشائیوں نے اسے دیکھا اور پھر پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی پولیس تھانے میں ہی موت ہو چکی تھی۔ وہ صرف اس لیے مارا گیا کہ اس کے بارے میں سنا گیا تھا کہ جنگل میں آگ اس نے لگائی۔ جنگل میں لگی اس آگ سے 90 افراد لقمے اجل بن گئے تھے، جس کی وجہ سے عوام بہت زیادہ
غصے میں تھے، اور اسی درمیان میں اس پر جب الزام لگا تو غصے والے افراد سب مل کر کے اس پر حملہ کر دیا۔ اسی کے چلتے جو ہے پتہ چلا کہ آگ نہیں لگائی تھی لیکن اس کو مار دیا گیا تھا۔ اسی کے چلتے دارالبیدہ کی عدالت نے گزشتہ روز 49 افراد کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کیا، جو اس وقت جو ہے سرخی میں آ گیا ہے۔ ناظرین، انڈونیشیا میں زلزلے سے کم از کم 271 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر تو آپ لوگوں تک پہنچی ہی ہوگی۔ ابھی حال ہی میں جو زلزلہ یہاں پہ آیا تھا 2-3 دن قبل، اس میں سے ایک ملبے تلے دبے ایک بچے کو 2 روز کے بعد بھی زندہ نکالنے پر جو ہے بچہ انتہائی حیران کن طور پر محفوظ رہنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، رضاکار امدادی کارکن جیکسن کولیپو نے AFP کو بتایا تھا کہ جب ہم نے محسوس کیا کہ 6 سالہ ازکا بھی ابھی تک زندہ ہے تو سب رو پڑے، اور میں بھی جو ہوا یہ ایک معجزہ تھا۔ انہوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی۔ بدھ کی شام ایک ویڈیو کلپ میں انڈونیشیا کی جزیرے جاوا کے مغرب میں واقع سیانجار علاقے کے قریب زلزلے کے نتیجے میں ملبے تلے دب جانے کے بعد ازکا کو نکالنے جانے کی کارروائی کو دکھایا گیا ہے، اور اس کو زندہ نکالنے جانے کی ویڈیو مختلف اخبارات میں اس وقت جو ہے الگ الگ سرخیاں بنا رہی ہیں، سوشل میڈیا میں شیئر کی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ہندوتوا وادیوں نے ایک بار پھر منور فاروقی کا شو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ منور فاروقی کے سلسلے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے، ملک کے معروف کامیڈین ہیں۔ ممبئی کے باندرا میں واقع RD نیشنل کالج میں شو رکھا گیا ہے، اور یہ شو 27 نومبر کو منعقد ہوگا۔ جیسے شو کی اطلاع موصول ہوئی، شو کے خلاف BJP ممبئی کی یووا مورچہ نے احتجاج درج کرایا، شو کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتیہ جنتا یووا مورچہ ممبئی نے RD نیشنل کالج کے پرنسپل ممبئی کمشنر ودھایک پھنسالکر کو اس شو کو منسوخ کرنے کے لیے خط بھی لکھا ہے۔ ناظرین گرامی، منور فاروقی کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مدھیہ پردیش میں ایک شو کے درمیان میں ان کو جبراً اٹھا لیا گیا تھا، ہندو دیوی دیوتاؤں کو گالی دینے، ان کا مذاق اڑانے کا من گھڑت الزام لگا کر کے، جبکہ اس طرح کوئی پروف ان کو نہیں ملا تھا، اور ان پر حملہ بھی کیا گیا تھا۔ اور بنگلور میں بھی ان کی کئی شو منسوخ کرنے کی کوشش ہوئی تھی، اور بھی دیگر بہت سارے علاقوں میں ہندوتوادی تنظیمیں ہمیشہ ان کے پیچھے رہتی ہیں۔ اب جو ہے منور فاروقی کا شو جو ممبئی میں ہے، وہاں اس طرح سے درخواست پیش کیے جانے پر یہ خبر بھی سرخیوں میں آئی۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔